السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ میں آپ لوگوں کو اشرفی تعلیم حصہ سوم پڑھا رہی ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسلام کی بنیاد، پیج نمبر ہے 18، اس کا حصہ سوم ہے یہ، اسلام کی بنیاد، پیج نمبر 18، سبق نمبر 3۔ چلتے ہیں، ہم سبق کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے۔ اسلام سب سے سچا مذہب ہے۔ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تسلیم کر کے ان پر عمل کرنا۔ اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما برداری کرنے والا۔ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرے۔ ہم کیا سیکھے اس میں؟ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اور سچا مذہب ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ فرما برداری کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تسلیم کر کے ان پر عمل کرنا۔ اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ فرما برداری کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فرما برداری کرے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ کے حکموں کو فرما برداری کرتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اسلام کی بنیادوں کو سیکھے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی کتنے بنیاد ہیں؟ 5 ہیں۔ کیا ہے فرسٹ ون؟ اسلام کی پہلی بنیاد ایمان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ عقیدہ نہایت سیدھا اور سچا عقیدہ ہے۔ جس خالق نے ایک کائنات بنائی ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے چاند سورج بنائے ہیں، جس نے ہوا، پانی، دریا، پہاڑ، جنگلات، انسان، حیوان، چرند اور پرند بنائے ہیں، بس وہی عبادت کے لائق ہے۔ جس رزاق نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار پاکیزہ غذائیں بنائی ہیں اور جس نے پہننے کے لیے طرح طرح کے لباس بنائے ہیں، بس وہی عبادت کے لائق ہے۔ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے، جس کے حکم سے پانی برستا ہے، جس کے حکم سے موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے، جس کے حکم سے رات دن کے آنے جانے کا سلسلہ قائم ہے، جس کے قبضے میں موت اور زندگی ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی خالق ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی رزاق ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی مالک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے لاڈلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول تسلیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو نمونہ عمل بنا کر زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ہم اس میں کیا سیکھے؟ اسلام کی بنیاد، پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ ہے نا، ایمان ہے، کلمہ طیبہ، اور اس کی تصدیق کرنا
اور یہ دنیا میں سب جو کچھ بھی بنائے جیسے سورج، چاند، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، جنگلات، سب اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ پوری کائنات کو صرف اللہ ہی چلاتا ہے، ہوا کو نکالنے میں، پانی کو برسانے میں، دنیا سب میں صرف اللہ کی حکم چلتا ہے۔ یہ سب ہم سیکھیں، زندگی دینا ہو، موت دینا ہو، سب بس اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ سیکھیں ہم۔ اور کیا ہے بولے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے لاڈلے ہے، دنیا میں سب سے افضل ہے، پیغمبروں میں، نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ جب ان کا نام آئے تو درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بول کر، کم سے کم چھوٹا سے درود۔ تو پہلا ہم سیکھے اسلام کی بنیاد ایمان ہے۔ اب دوسرا کیا ہے ہم سیکھنے والے ہیں؟ دوسرا ہے کہ اسلام کی دوسری بنیاد نماز ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ مردوں پر بھی نماز فرض ہے اور عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہر عاقل بولے تو عقل مند اور بالغ ہوئے سو تمام مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، ہر کسی پر بھی فرض ہے۔ عاقل ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے، فرض بن جاتا تب۔ 5 وقت کی نمازوں کے نام کیا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فجر میں 4 رکعتیں ہیں، پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت فرض۔ سنت مؤکدہ بولتے ضروری پڑھنے کی۔ ظہر میں 12 رکعتیں ہیں، پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 4 رکعت فرض، بھی 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل۔ کیا ہے؟ ظہر میں کیا ہے؟ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت نفل بولے تو ایکسٹرا۔ اگر پڑھیں گے تو ثواب ملتا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملتا، اس کو کہتے ہیں ہم نفل۔ اور اصل میں 8 رکعت ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور 4 رکعت فرض۔ غیر مؤکدہ بولے تو کیا ہے بولے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھے اور کبھی چھوڑے، اس کو کہتے ہیں غیر مؤکدہ۔ تاکید نہیں کیے سو سنت کو غیر مؤکدہ بولتے ہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیے سنت کو، اس کو سنت مؤکدہ بولتے۔ ضروری سنت مؤکدہ بولے تو تاکید کیا ہوا دیا ہے، دیکھو مؤکدہ بولے تو تاکید کیا ہوا بول کر۔ جو اگر ہم جو عصر کے کتنے رکعت ہے؟ پورے 8 رکعت ہے، اگر ہم اس کو غیر مؤکدہ کو نہیں بھی پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 4 رکعت فرض تو کمپلسری پڑھنا ہے، اگر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض 2 بھی ملا کر پڑھیں گے تو، اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو کچھ گناہ نہیں ہے، 4 رکعت فرض ہے۔ مغرب میں 7 رکعتیں ہیں، کیا ہے؟ پہلے 3 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل ایکسٹرا ہے، 3 فرض اور 2 سنت، یہ تو ضروری ہے۔ اور عشاء میں 17 رکعتیں ہیں، پہلے 4 رکعت غیر مؤکدہ بولتے تاکید نہیں کیے سو، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعت نفل۔ آپ لوگ ایک چیز ابزرو کرنا ہے، جہاں بھی میں سنت مؤکدہ بولے تو ضروری کمپلسری پڑھنا ہے وہ، اور غیر مؤکدہ نفل بولے تو اپنی مرضی ہے، پڑھیں گے تو ثواب، اگر چھوڑیں گے تو اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ غیر مؤکدہ اور نفل میں ریئلسس میں کتنے رکعت بنتے ہیں عشاء میں؟ تو 4 رکعت فرض اور 2 سنت اور 3 وتر، ان کو کمپلسری پڑھنا ہے، اور غیر مؤکدہ اور نفل کو اپنے حیثیت کے مطابق، اگر ہم زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ نیکیاں ملتے قیامت کے دن۔ اگر فرض کو ادا نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نفلوں سے پوری فرماتے، تو ہم کو چاہیے کہ کمپلیٹ پڑھنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے کمپلیٹ 17 رکعت پڑھے۔ اگر ہم کاموں میں بزی ہے، کچھ مجبوری ہے، تو ہم چھوٹے بچے والے ہیں، مجبوری ہے، تو ہم 9 رکعت بھی، جیسے 4 رکعت فرض، 2 سنت اور 3 وتر، اس طریقے کی بھی پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ اور کیا ہے دوسرا؟ کیا ہے؟ پہلا تو ایمان ہے، سیکنڈ والا نماز ہے۔ اب تیسری بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی تیسری بنیاد ہے روزہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزے فرض ہے۔ یہ مہینہ خواہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا،
تو سال میں 29 دن ہو یا 30 دن ہو، رمضان کا مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے۔ 3واں بنیاد کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور چوتھا کیا ہے بنیاد؟ اسلام کی چوتھی بنیاد زکوٰۃ ہے۔ اسلام نے ہر صاحب نصاب مرد اور عورت پر زکوٰۃ فرض کی ہے اور انہیں حکم دیا کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے 2.5% حصہ غریبوں میں خرچ کرے۔ صاحب نصاب وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے بقدر روپیہ ہو یا اس کے بقدر تجارت کا سامان ہو۔ تو اس میں کیا بتائیں؟ زکوٰۃ 5واں بنیاد ہے۔ زکوٰۃ پر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر یا اس کے بقدر روپیہ ہو، پیسے ہوں یا تجارت کا سامان ہو تو کیا کرنا؟ ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، نصاب میں پہنچے کی نصاب ہو تو۔ کیا ہے مقدار؟ آپ لوگ یاد کر لیجئے، 7.5 تولہ سونا ہونا ہے، 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کا روپے پیسے ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، سال میں ایک بار دینا ہے، غریبوں میں بانٹنا ہے۔ اور 5واں کیا ہے؟ اسلام کی 5واں بنیاد ہے حج۔ اسلام نے صاحب استطاعت لوگوں کی زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض قرار دیا ہے۔ صاحب استطاعت وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کے پاس اتنی مالی گنجائش ہو کہ وہ مکہ مکرمہ آنے جانے اور وہاں کے دیگر اخراجات کو برداشت کر سکے، نیز اس سفر کے دوران اپنے گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے مال چھوڑ سکے۔ تو کیا ہے ہم سیکھے؟ مکہ کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو جانے کے لیے اور پھر واپس آنے کے لیے، سفر میں اخراجات کے لیے اور گھر میں اخراجات کے لیے پورے کرنے کے لیے، مال چھوڑنے کے لیے، اس سب کے لیے ہم کو پیسے ہونا چاہیے۔ اس کو صاحب استطاعت بولتے ہیں۔ سال میں ایک بار استطاعت والوں کو حج کرنا فرض ہے۔ ایسے 5 سیکھے ہم۔ پہلے ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے فرسٹ ون۔ دوسرا روزہ، نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 ہے۔ پہلے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسا یاد رکھ لو۔ کلمہ طیبہ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 چیز اسلام کی بنیاد ہے۔ اب ہم الفاظ کے معنی کو لیں گے۔ چرند بولے تو چرنے والا جانور، پرند بولے تو اڑنے والا جانور، نمونہ بولے تو نقشہ، سانچہ، عاقل بولے تو عقل مند، بالغ بولے تو جوان، مؤکدہ بولے تو تاکید کیا ہوا۔ اب سوالات کو لیں گے۔ اسلام کا مطلب بتاؤ، اسلام کا کیا مطلب ہے؟ سیکھے نا ہم فرما برداری بول کر۔ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تسلیم کر کے ان پر عمل کرنا، یہ ہے اسلام کا مطلب۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ ابھی سیکھے نا ہم، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد تفصیل سے بتاؤ۔ اب میں 5 تفصیلیں بتائی نا، سبق میں ہے سب، اس کا آنسر ہے یہ، اسلام کی بنیاد تفصیل سے بتائیں۔ جو شخص قدرت کے باوجود اسلام کی ان بنیادوں میں سے کسی پر عمل نہ کرے یا اس کا اسلام مکمل ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ جو شخص قدرت کے باوجود اسلام کی بنیادوں میں سے کسی پر عمل نہ کرے تو کیا اس کا اسلام مکمل ہوتا کیا بول کر پوچھ رہے سوال، تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سیکھے نا ہم، اسلام کے 5 بنیادیں ہیں۔ جو شخص قدرت کے باوجود ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرے گا تو وہ اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے سوالات بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیسن بھی کمپلیٹ ہو چکا الحمدللہ۔ آپ لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں آپ لوگوں کو ان اسلامی بکس کے ذریعے سے دینی معلومات کو سیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔
آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے، اپنے فرینڈ سرکل میں، رشتہ دار میں، پڑوسیوں میں ضرور شیئر کریے۔ دعائیں میں یاد رکھیے مجھے۔ ملتی ہوں میں دوسرے سبق کو، لیسن کو لے کر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک دعائیں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔